السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم کے بول کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب, چونکہ بریک سے پہلے بہت مختصر گفتگو ہو سکی, یہ جو سلام ہے یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اس کی کثرت کی جائے, حتیٰ کہ یہ بھی حکم ملتا ہے کہ اگر دو لوگ جا رہے ہیں اور بیچ میں درخت آ جائے تو وہ بھی درخت سے اگر اس طرح گھوم کے دوسری طرف سے آ کر دوبارہ سامنے ہیں تو پھر بھی سلام کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے, آپ کا موضوع آج کا انتہائی اہم موضوع ہے, یعنی میں تکلفاً نہیں کہہ رہا, واقعاً انتہائی اہم موضوع ہے. اور یہ جو موضوع ہے سلام, اس سے آپ کو اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے جی کہ اسلام آپ کے ایک مسلم معاشرے کو کس شکل, صورت, تہذیب اور کلچر میں دیکھنا چاہتا ہے. چونکہ سلام آپ کا بالکل ابتدائی انٹریکشن ہے دوسرے فرد کے ساتھ, یعنی آپ کی ملاقات, دو اجنبی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو پہلی جو ملاقات ہوگی اس کا آغاز سلام سے ہوگا. یہی سے آپ کے دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطے اور رویے کی بنیاد پڑے گی. اس لیے سلام ایک معاشرے کی تشکیل میں سب سے پہلی اکائی ہے. ایک انسانی معاشرے اور اس کی تہذیب کی ترقی کی بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد ہے. اب آپ خود اسلام کا مزاج دیکھ لیں. اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم سراپا, تمہارے اندر قوتیں ہیں, انرجیز ہیں, ان انرجیز کو مثبت انداز میں دوسروں تک منتقل کرو. منفی انداز میں منتقل کرو گے تو اس رشتے کی بنیاد منفی پڑے گی. مثبت انداز میں منتقل کرو گے تو اس رشتے کی بنیاد مثبت پڑے گی. اب آپ جب مسکرا کر اپنے سامعین کو دیکھتے ہیں اور آپ کے سامعین پر اس کا ایک خاص امپیکٹ پڑتا ہے جی, لیکن اگر آپ اسی مسکراہٹ کی جگہ اپنا چہرہ غصے سے بھرپور انداز میں ایسے بنا کر دیکھیں تو سامنے والے پر اس کا 180 ڈگری برعکس اثر پڑتا ہے. ایک بچے کے حوالے سے یہ رویہ بہت جلدی انسان محسوس کرتا ہے. بچے کو آپ مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اس کا رد عمل دیکھیں, اور جب غصے کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کا رد عمل دیکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو ویوز ہیں, یہ جو انرجی ہے, اس انرجی کا اظہار تو ہونا ہی ہونا ہے, ہر صورت میں ہونا ہے, چونکہ دوسرے کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا. تو اب اس انرجی کو آپ کس انداز میں دوسروں تک منتقل کریں, یہ ہے اہم بات. اسلام نے کہا سلام کے ذریعے سے, سبحان اللہ. اسلام نے کہا مسکرا کر, اسلام نے کہا کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ, متبسم چہرے کے ساتھ. تو اس سے سامنے والے کو جو انرجی ملتی ہے وہ بڑی ہی پازیٹیو ہوتی ہے, اور اس کے اندر آپ کے لیے محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, سبحان اللہ. احترام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ آپ کے اس بیہیویئر کا آغاز ہے. اب اسی میں جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم, یا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو یہ آپ گویا اس کو دنیا و آخرت کی دعا دے رہے ہیں. یعنی آپ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہارا دوست ہوں. آپ اس کو میسج دے رہے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ہی سلامتی ملے گی, میری طرف سے تمہیں خطرہ نہیں ملے گا, لیکن تمہیں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ملے گی. یعنی آپ سلام کے نتیجے میں دوسرے شخص کو اپنی طرف سے ایک خیر سگالی کا ایک ایسا پیغام دیتے ہیں جس میں اس سے آپ اجر نہیں مانگتے, لیکن اپنی طرف سے آپ عطا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو اسلام نے بتایا. جب آپ انرجی دے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, جی, آپ ایک بہت ہی مثبت انرجی دے کر دوسرے کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں اگر ہم ایک ٹو کٹ شارٹ کے معاشرے میں پازیٹیوٹی کو پروان چڑھانے کے لیے سلام کو عام کرنے کا یہ بنیاد ہے, بنیاد ہے. آپس میں تعلقات اچھی ہوں, رابطے اچھے ہوں, محبت. حیوانی معاشرہ اور انسانی معاشرے کے درمیان فرق ہی یہی ہے نا. حیوانی معاشرے میں نیگیٹیوٹی جنم لیتی ہے, ٹھیک ہے, انسانی معاشرے میں پازیٹیوٹی جنم لیتی ہے. اور اسلام آیا ہے انسانیت کے لیے, اور خود اسلام کے نام میں بھی سلام ہے. تو یہ جو اسلام کے نام میں سلام ہے اور اس کا آغاز سلام سے ہوتا ہے, اور دو انسانوں کے ملنے پر اس سلام سے آغاز کرنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے, اور ایک نئے رشتے کا قیام آپ کے اسی سلام کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے, کسی کے سفر کر رہے ہو سام بھائی, جس سے دوستی کو سب سے پہلے
ہم اس کو سلام ہی کریں گے نا, بالکل السلام صحیح. علیکم, کیا نام ہے آپ کا, اچھا کیا کرتے ہیں آپ, تو وہاں سے پھر آپ کا ایسا ایسا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کوئی بھی جملہ, کوئی بھی اصطلاح سلام کی جگہ نہیں لے سکتی, یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. آپ سلام کی جگہ کوئی بھی دنیا سے ڈھونڈ لے جملہ, اچھا, اس سے مجھے